میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک۔ حجاب کی کنٹروورسی جو کنٹینیوس چل رہی ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ حجاب کتنا ایسنشیل ہے اسلام میں، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی خلیل الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو آنے کے لیے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جو حجاب کا معاملہ چل رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ حجاب کتنا ضروری ہے اسلام میں اور قرآن سے کیا حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہندوستان میں اور خاص طور پر ہمارے صوبے کرناٹک میں حجاب کو لے کر جو ایک بے چینی چل رہی ہے اور ایک عجیب اور غریب کشمکش ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہندوستان ہمارا ایک ایسا ملک ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر مذہب کے ماننے والے، ہر تہذیب کے ماننے والے اور ہر کلچر کو لینے والے لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں، اپنے اپنے مذہب پر، اپنی اپنی تہذیبوں پر عمل کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ایک اہم تہذیب ہے۔ اسی کی بنیاد پر اس ملک کی پوری دنیا کے اندر ایک شناخت ہے، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، انسانیت، مروت یہاں کی خاص علامت ہے۔ اور اس چیز کو لے کر مذہب کو بھی نہیں دیکھا جاتا، ہر مذہب والا دوسرے مذہب والے کا خیال کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن کے اندر جو ہمارے جو گاؤں کا ماحول تھا، بستیوں کا ماحول تھا، کتنا پیارا ماحول تھا کہ کسی کے ہاں کسی کا اگر انتقال ہو گیا تو سب لوگ شریک ہوتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ لوگ آتے تھے، کوئی خوشی کا موقع ہے تو وہ لوگ آ رہے ہیں، ہم ان کے یہاں جا رہے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ بس ہم سب ایک خاندان ہیں اور ہم سب ایک ہیں، اور کسی کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو اس پریشانی کو دور کرتے تھے۔ لیکن پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے، کس کی نظر لگ گئی ہے کہ اب یہ ماحول جو ہے اور یہ پیار والا اور خلوص والا ماحول اس ملک سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مثلاً اب حجاب کو لے کر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ حجاب ہے، یہ حجاب اسلام کا کوئی ضروری حصہ نہیں ہے اور اس کی کوئی اہم اور خاص تعلیم نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حجاب اسلام کا ایک تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے، قرآن کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے، اور باقاعدہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بہت وضاحت ہے۔ مثال کے طور پر تفصیل آپ اس طرح سے سمجھیے کہ جس وقت اسلام آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، تو اس وقت میں ایک ایسا ماحول تھا کہ گندگی، بے حیائی، فحش، بدکاری، زناکاری یہ بہت عام تھی۔ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کا کوئی مقام نہیں تھا، حد تو یہ کہ کئی جگہ ایسی تھیں کہ وہاں پر خود باپ ہی اپنی بیٹیوں کو بھیج دیا کرتا تھا اور اس کو صرف ایک آلائے لہو و لعب سمجھا جاتا تھا عورت کو، اور عورت کا جو مقام ہے، جو اس کو عزت دینا تھا، جو احترام دینا تھا، وہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں وہاں پر۔ اسلام جب آیا ہے تو اسلام نے عورت کو اس کا صحیح مقام دیا ہے، اور جو عزت اور احترام عورت کو دینا چاہیے اس کو وہ عزت دی ہے، اس کو احترام دیا ہے، اکرام دیا ہے، اور طے کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ اس کی جو تمدنی چیزیں ہیں، تمدنی ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے ایک مقام اور محل طے کر دیا۔ مثلا یہ کہ اس کو یہ بتا دیا کہ اصل وہ ذمہ دار گھر کی ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کے اندر باعزت طریقے سے رہے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ شادی ہونے کے بعد میں عورت کو ایک ایسا گھر دے جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکے۔ وہ تو گھر کی ملکہ عورت کو بنایا گیا ہے، اور قرآن کریم نے اس بارے میں یہ حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ عورتیں گھروں میں ہی قرار پکڑیں، گھروں میں ہی رہیں، اور جس طرح سے زمانہ جاہلیت کی عورتیں بن سور کر نکلتی تھیں تو اس طرح سے نہ نکلیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نکلنا بھی ہے، ضرورت کے تحت نکلنا بھی ہے، تو ایک خاص طریقے سے نکلنا ہے جس کو اسلام ہدایت کرتا ہے، جس کی اسلام حکم دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں اس طرح سے نکلتی تھی بن سور کر، دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو اس طریقے سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہیں گی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا حکم دیا گیا ہے، وہ حکم کیا ہے؟
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نہ محرموں پر اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ عورتوں کی عزت کا خیال رکھا گیا ہے، ان کی عصمت کا خیال رکھا گیا ہے. اسلام نے ہر موقع پر یہ چاہا ہے کہ عورت کو عزت ملے اور عورت کی عصمت محفوظ رہے، عورت ہر جگہ جو ہے حفاظت کے ساتھ میں رہے. اسلام نے یہ چاہا ہے، اس لیے یہ احکامات ہیں. گھر کے اندر رہے گی، پھر یہ کہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نہ محرموں پر نگاہ نہ اٹھائیں. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا النظر سہم من سہام ابلیس. یہ جو نگاہ ہے نا، کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو بدنگاہی ہے، ہم نہ محرموں کو دیکھتے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ابلیس کے شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو یہ بتایا گیا، تعلیم دی گئی ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں گے عورتوں کی عزت اور حفاظت کی بات کی گئی ہے. پھر عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو یہ عورت کی حفاظت کا ایک نظام ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام حجاب ہے، نظام پردہ ہے، اس میں عورت کی جہاں حفاظت ہے وہیں عورت کو عزت بھی دی گئی ہے کہ عورت عزت کی چیز ہے، احترام کی چیز ہے. تو یہ اسلام کی تعلیم کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کو ضرورت ہوتی ہے کسی سے بات کرنے کی. بہت ایسے موقع آتے ہیں کہ کسی سے بات کرنا ہے اور کوئی کسی امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے، یہ کہیں جانا ہے، تو بتایا گیا کہ اگر ایسا موقع آ جائے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تمہیں ان سے کوئی بات کرنی ہو تو حجاب کے ساتھ بات کیجیے، آپ پردے کے ساتھ بات کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حفاظت ہے، اس میں پاکیزگی ہے. تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے. یہ حکم ہے باقاعدہ، قرآن کریم کے اندر یہ حکم ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. پھر اس کے بعد میں اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ دیکھو، اگر کوئی عورت ایسی ہے باہر جانا چاہتی ہے، ضرورت ہے، کیونکہ انسانی ضرورتیں ہیں. مثال کے طور پر علاج کی ضرورت ہے، یا مثال کے طور پر تعلیم کی ضرورت ہے، یا مثال کے طور پر روزگار کی معاش کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بھی حکم ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب باہر نکلا جائے تو باقاعدہ شرعی پردے کے ساتھ میں، شرعی حجاب کے ساتھ میں نکلا جائے گا، جس کا حکم قرآن کریم میں اس طرح سے ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے کہیے. کیا کہیں؟ جب وہ باہر نکلیں تو باہر نکلنے کے وقت میں وہ اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں. اس زمانے میں چادریں چلتی تھیں، آج اس کے جگہ پر برقع آ گیا ہے، اور یہ چادر اس طرح سے لٹکائی جاتی تھی، اوپر سے چہرہ بھی ڈھک جایا کرتا تھا اور سامنے کا جو حصہ ہے یہ بھی ڈھک جایا کرتا تھا اس کے اندر. اور ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ آج بھی جو یہاں پہ بہت سی قومیں ہیں جو اگرچہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے ان کے یہاں کلچر ہے گھونگھٹ نکالنے کا، پردہ کرنے کا، اور ان کے گھونگھٹ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ چہرہ بھی ڈھانپ لیتے ہیں اور سامنے کا سینے کا حصہ بھی ڈھانپ لیتے ہیں. تو یہی تو اسلام کے اندر ہے، اسلام کے اندر یہی حکم دیا گیا ہے. تو اگر مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں تو اس پر واویلا مچایا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ اس کو اپنی تہذیب کا سرمایہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں کہا جاتا. سمجھنا چاہیے مسلمان جب اسلام سے وابستہ ہے تو قرآن نے جو حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی حکم دیا ہے، وہ اس کا اصلی سرمایہ ہے، اور وہی اس کی تہذیب ہے، اور وہی اس کی ثقافت ہے، اور وہی اس کا کلچر ہے. اور اس قوم کی اگر کامیابی اور فلاح آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات سے وابستہ ہونے میں ہی ہے. اس سلسلے میں فرحان صاحب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جی. بڑی پیاری حدیث ہے صاحب، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے
کہ ایک خاتون تھی، ام خلاد ان کا نام تھا. ان کے صاحبزادے ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے. اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور اپنے صاحبزادے کے بارے میں پوچھ تاچھ کے لیے آتی ہیں، اس کے خیر خیریت کے لیے، احوال کے لیے. اطلاع تو ہو گئی تھی شہید ہو گئے ہیں، لیکن کیسے شہید ہوئے، کہاں شہید ہوئے، اس طرح سے پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہ آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب یہ صحابیہ آتی ہیں تو پورے حجاب کے ساتھ میں آتی ہیں، پردے کے ساتھ میں آتی ہیں. تو وہاں پر کئی لوگ اور تھے، ایک صحابی تھے، انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اتنا بڑا حادثہ تمہارے اوپر آیا ہے اور تم حجاب کے اندر ہو، پردے کے اندر آئی ہو. تو انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب آج ہم میں سے ہر ایک بیٹی کے سامنے، اسلام کی بیٹی اور عورت کے سامنے وہ جواب ہونا چاہیے. انہوں نے کہا میرا بیٹا ہی تو شہید ہوا ہے، میری حیا تو ختم نہیں ہوئی. جی. تو یہ جو پردہ ہے اور یہ جو حجاب ہے، یہ ایک حیا والی چیز ہے، اس سے حیا پیدا ہوتی ہے، اس میں حفاظت ہے اور اس کے اندر تحفظ ہے عورت کا. اس لیے یہ اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، قرآن کی تعلیمات کا حصہ ہے. اس کو یہ نہیں سوچ سکتے آپ کہ یہ قرآن کی تعلیمات سے الگ ہے، یہ بلکہ قرآن کی تعلیمات کا اور اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے. جی. تو یہ ایسینشیل ہے، ضروری ہے اسلام میں. اب بات جیسے ہے کہ لوگ جیسے نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، باقی جو اسلام کی چیزیں نہیں کرتے، اسی طرح اگر آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری حصہ نہیں ہے. جی ہاں، بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا ایک ضروری حصہ ہے، لیکن ہم سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھتے. جی. ٹھیک ہے، وہ نہیں رکھتے، غلط کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نہیں رکھتے، غلط ہے ان کا طریقہ. یہ نماز نہیں پڑھنا گناہ ہے، 100 کے 100% گناہ ہے. تو اگر کوئی حجاب نہیں کر رہا ہے تو اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہا ہے، گنہگار ہے وہ. بس لیکن ضروری ہے. لیکن ضروری ہے، اسلام کا حصہ ہے، اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے یہ. تو مفتی صاحب بہت بہت شکریہ اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی ایسینشیل پارٹ ہے اسلام کا، لیکن جیسے لوگ باقی چیزوں پہ پریکٹس نہیں کرتے ہیں اسی طرح اس پہ بھی پریکٹس نہیں کرتے ہیں، تو اس کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک ضروری حصہ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ واچنگ انڈین میڈیا بک.